منبر رسول پر موجود جملہ معزز علماء کرام، معزز شعراء اسلام، محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، بلا تاخیر بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جب بھی موقع ملے تو غلاموں کی شان اور پہچان یہی ہے کہ اپنے آقا پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، چونکہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی ہے، اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان تو اتنی نرالی ہے کہ ان پر شجر و حجر بھی سلام پڑھتے ہیں۔ ایک روایت سے گفتگو کا آغاز میں کرتا ہوں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 کی روایت ہے۔ مولائے کائنات مولا علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیمبر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل وشجر الا هو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا کے ساتھ مکے میں تھا۔ ہم مکے کی بعض وادیوں سے گزر رہے تھے، بعض علاقے سے گزر رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے کہ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی پتھر، کوئی بھی درخت پیارے آقا کو نہیں دیکھتا تھا، مگر وہ یہی کہا کرتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ان کی شان اتنی نرالی ہے کہ پیڑ و پتھر جن پر سلام پڑھیں۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں جب بھی موقع ملے تو ہمیں بھی محبت و عقیدت کے ساتھ شرم و حیا کو چھوڑ کر کے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھنا چاہیے۔ سارے لوگ مل کر کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، سارے لوگ نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، چونکہ درمیان میں اگر کوئی بات ہو تو وہ بھی کرنا ہمارے لیے جائز ہو جائے، اور جب بھی مسجد میں کبھی بھی جایا کریں تو نیت کر کے جایا کریں اعتکاف کی۔ حضرات گرامی، آج پوری دنیا میں، پورے عالم میں جہاں بھی آپ دیکھیں ایجوکیشن کا دور ہے، پڑھنے پڑھانے کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ انسان ترقی کر رہا ہے، انسان ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے اتنے آگے پہنچ گیا ہے کہ زمین کی گہرائی میں کہاں پر پٹرول اور ڈیزل کس انداز میں موجود ہیں، انسان اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے آج کے دور میں پتہ لگانے پر قادر ہے۔ یہ انسان کی ترقی ہے۔ انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ سمندر کی گہرائی میں سیپ اور گھونگے کس سائز میں موجود ہیں، کہاں پر گیس موجود ہے، انسان اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنے ایجوکیشن کے ذریعے آج کے دور میں اپنی مشینری کے ذریعے پتہ لگانے پر قادر ہے۔ یہ انسان کی ترقی ہے۔ انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ انسان چاند پر جا چکا ہے، سورج پر جانے کی تیاری میں۔ آپ نے دیکھا چندرما یان، یہاں سے چندریان 3 اور 2 کے نام سے ہندوستان سے روانہ ہوا۔ ناسا نے برابر، امریکہ نے بڑی بڑی مشینیں بھیجی، اور اپنے پیروں کے ذریعے چاند کی زمین کو روندنے کے بعد انسان بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ چاند پر پہنچنے کے بعد اب ہمارا اگلا مشن سورج پر جانے کی تیاری۔ یہ انسان کی ترقی ہو رہی ہے، چونکہ یہ دور ایجوکیشن کا دور ہے، یہ دور تعلیم کا دور ہے، یہ دور پڑھنے پڑھانے کا دور ہے، یہ دور مشینری کا دور ہے۔ آج انسان نئی نئی ایجاد کرنے کے بعد، مشین بنانے کے بعد فخر کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، جس دور میں انسان کی اتنی ترقی ہو چکی ہو، انسان اپنے گھر میں دروازے کو لاک کر کے اپنے بیڈ پر بیٹھتا ہے
اور اپنے ایک موبائل کو نکال کر کے انٹرنیٹ کو آن کرتا ہے تو اس کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ انسان اپنے موبائل کے ذریعے لندن میں بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کو دیکھنے پر قادر ہو چکا. ایسا ہو رہا کہ نہیں؟ لوگ دبئی کو دیکھ رہے ہیں, جو اہل محبت ہیں وہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے مدینہ شریف دیکھ رہے ہیں, بغداد کے نظارے کر رہے ہیں. یہ انسان کی ترقی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم غلامان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. بھیلواڑہ کی سرزمین پر قائد اہل سنت, محافظ ناموس رسالت علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب کی بلا کی قیادت میں آج یہاں کے نوجوان, بوڑھے اور بچوں کے اندر یہ شوق اور ذوق محبت رسول پیدا ہوئے. الحمدللہ جس دور میں لوگ چاند پر جا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں, الحمدللہ بھیلواڑہ کا ایک ایک نوجوان پکارتا ہے ہم اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تم چاند پر جا کر کے فخر کرتے ہو, ہمارے آقا نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اس نبی کے ماننے والے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ تو انگلیوں کا اشارہ ہے. چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آتا ہے, سورج پلٹتا ہوا نظر آتا ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. یہ باتیں ہم نے سیکھی ہے تو اپنے قائد سے سیکھی ہے, اپنے امام سے سیکھی ہے. الحمدللہ جس دور میں لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, جس دور میں بڑے بڑے صوفیہ اپنے آپ کو صوفی کہلانے والے, اپنے آپ کو بڑے بڑے شیخ کہلانے والے, بڑے بڑے پیر کہلانے والے اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے آرام کر رہے تھے, کھلے عام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی. ہندو پاک میں نہ جانے کیسے کیسے جملے استعمال کیے جا رہے تھے. لوگوں نے کیا سوچا, ایک بندہ کھڑا ہوا مفتی سلمان ازہری کی صورت میں, لوگوں نے جیل کے اندر ڈال دیا. علامہ قمر غنی عثمانی کھڑے ہوئے, لوگوں نے جیل کے اندر ڈال دیا. گستاخ سینے کو چوڑا کر کے پورے ملک میں سوچ رہے تھے کہ آخر آج کھڑے ہونے والے تو اندر چلے گئے ہیں, اب مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کون آئے گا, اب ہمیں جواب کون دے گا, اپنے نوجوانوں کے اندر عشق رسول پیدا کون کرے گا, ان کے اندر باقاعدہ جذبے کو بیدار کون کرے گا. لیکن قربان جاؤ بھیلواڑہ کے سنی مسلمانوں, مسجد نیلا گران اور آس پاس کے میرے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں, اللہ کا کرم ہوا اس مسجد پر اور اس علاقے پر کہ یہاں پر رہنے والے قائد اہل سنت علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری کی صورت میں اللہ نے ایک ایسا انتخاب فرمایا اور ان گستاخان رسول کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے پورے ہندوستان میں جا کر کے گستاخ رسول کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے جس کا انتخاب ہوا, اس ذات کو مفتی اشرف جیلانی ازہری کہا جاتا ہے. حضرات گرامی, آپ لائق مبارکباد ہیں کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں, کہ آج بھیلواڑہ اپنی جگہ پر ہے, نیلا گران اپنی جگہ پر ہے, محلہ بہلا اپنی جگہ پر ہے, راجستھان اپنی جگہ پر ہے, لیکن آج پورے ملک میں نہیں بلکہ نہ جانے کتنے ممالک میں آج اس علاقے کو پہچانا جاتا ہے تو قائد اہل سنت مفتی اشرف جیلانی ازہری کے نام سے جانا جاتا ہے, ان کے نام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اللہ نے اتنی عزت دی ہے, دعا کریں کہ اللہ مزید عزتوں میں اور زیادہ ان کی عزت میں برکتیں عطا فرمائے اور حاسدین کے حسد سے انہیں محفوظ فرمائے. آج کی یہ محفل ہمارے بڑے ہی عزیز مرحوم ذکی شیخ, اللہ ان کی کروٹ کروٹ مولا انہیں جنت عطا فرمائے. دعا کریں کہ ایسے نوجوان جو دوسروں کے لیے باقاعدہ ان کی ذات ایک آئیڈیل ہوتی ہے, کہ اس جوانی میں, چونکہ جوانی میں تو سیدھی سی بات ہے معاملات بہت زیادہ عجیب و غریب ہوتے ہیں, اور خاص طور سے اس دور میں, جس دور میں عالم یہ ہے کہ نوجوان کے بہکنے میں ٹائم ہی نہیں لگتا ہے, اس دور میں اس سادگی کے ساتھ, اس پابندی کے ساتھ, جبکہ وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. ایسا نہیں کہ انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی, علامہ مفتی ثاقب ازہری صاحب کے, لیکن اس کے باوجود آپ یاد رکھیں صحبت صالح ترا صالح کند, اچھے کی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے. آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں کہ جب سے ہمارے کرم فرما مفتی اشرف جیلانی صاحب آئے آپ کے علاقے میں, پھر اس کے بعد ذکی شیخ مرحوم کی زندگی تو ایک آئیڈیل ہے, الحمدللہ ان کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے ذکی شیخ پیدا ہو گئے, نہ جانے کتنے نوجوان ہیں. میں تو اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں, میں نے دیکھا نہ جانے کتنے نوجوان ہیں الحمدللہ, جو نوجوانی میں الحمدللہ نوجوان بھی ہیں, اسکول میں پڑھنے والے ہیں, کالج میں پڑھنے والے ہیں,
لیکن نماز کے وقت اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والے ہیں، شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، خرافات سے دور رہنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ جان لیں یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے۔ آج آپ سوچتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ زندگی اس طریقے سے ہم گزاریں کہ زندگی گزر جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار زندگی گزر جائے گی، نہیں نہیں، یاد رکھنا۔ مجھے شیخ سعدی شیرازی کا جملہ یاد آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ انسان کتنا نادان ہے، کتنا بیوقوف ہے، زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے ایسے لگتا ہے اسے مرنا ہی نہیں۔ انسان اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور مر کے ایسے چلا جاتا ہے جیسے لگتا ہے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ مرنے کے بعد آپ اسے ہلائیں، آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، آپ اس سے ہم کلام ہونے کی کوشش کریں، لیکن وہ اپنے ہونٹ کو ہلانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا لگتا ہے کبھی اس کے اندر روح تھی ہی نہیں، اور زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے لگتا ہے کبھی مرنا نہیں۔ جبکہ یاد رکھیں دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کے ماننے والوں کے تمام معاملات میں تو اختلافات موجود ہیں، ان کے عقائد الگ الگ ہیں، ان کے نظریات الگ الگ ہیں، یہاں تک کہ کتنے مذاہب ایسے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، رسول کا انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن موت ایک ایسا امر محکم ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی بھی مکتب فکر اور کسی بھی مذہب والے کو انکار نہیں، سب کو یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِذَا جَاءَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس میں ایک سیکنڈ بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کُلُّ نَفْسٍ ذائقَةُ الْمَوْت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اس میں ایک سیکنڈ تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے ہمارا انتقال ہو سکتا ہے، یہاں سے اٹھنے کے بعد انتقال ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب تھے، دو دوست تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صاحب کامیاب ہوئے ایگزام میں، ان کا نمبر بہت اچھا آیا، تو اس کے دوست نے کہا کہ یار مجھے مٹھائی کھلاؤ۔ وہ لوگ ٹیسٹ پر چلے گئے، چھت کے اوپر گئے۔ چھت پر جانے کے بعد دوست نے کہا کہ مجھے مٹھائی کھانی ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ ریلنگ لگی ہوئی تھی، اچانک پیر پھسلا، جس کو مٹھائی کھلانی تھی جو کامیاب ہوا تھا وہ چھت سے نیچے چلا آیا، چوتھی منزل سے۔ اس کا دوست دوڑ کر کے سیڑھی کے راستے سے نیچے آیا۔ اس نے سوچا میرا دوست تو اب چلا گیا، لیکن اللہ اگر کسی کو زندگی عطا فرماتا ہے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ اسے مار سکے، اور اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو دنیا کا کوئی انسان اسے بچا نہیں سکتا۔ نیچے گرا وہ، یہ سیڑھی کے راستے سے دوست نیچے آیا۔ اتفاق یہ تھا کہ دیکھا نیچے تو یہاں پر ایک ٹرک باقاعدہ سوکھتا جس کو کہتے ہیں وہ نیچے پڑا ہوا تھا۔ اب جب اس کی اسپنج کے اوپر کوئی گرے گا تو اسے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ آرام سے اس پر لیٹا ہوا تھا۔ اب سیڑھی کے واسطے سے جب نیچے آیا تو اس نے دیکھا، کہا کہ ارے یار تم تو بچ گئے۔ کہا اب تمہیں ڈبل مٹھائی کھلانی پڑے گی۔ عجیب و غریب دستور ہوتا ہے نا، محنت انسان کرتا ہے، راتوں رات پڑھتا بھی وہی ہے، کامیاب ہوتا ہے، اور جب کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مٹھائی کھلاؤ، لیکن ایک دستور بنا ہوا ہے جو محنت کرے وہی مٹھائی کھلائے۔ اب وہ بچ گیا تو کہا ایک مٹھائی اور کھلاؤ بھائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں مٹھائی کھلاتا ہوں۔ کہا تم یہیں پر ٹھہرو، میں سامنے مٹھائی کی دکان ہے میں جاتا ہوں۔ ہائی وے تھا، اس نے کہا میں راستہ کراس کر کے جاتا ہوں۔ ایک راستے کو 4 لائن تھا، ایک راستے کو کراس کیا، دوسرے راستے پر گیا، سامنے مٹھائی کی دکان تھی، لیکن جیسی مٹھائی کی دکان کے قریب گیا سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا، تیزی کے ساتھ ٹکر مارا، ایسی ٹکر تھی کہ در پر اس کا انتقال ہو گیا، آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت ٹرک کے تیز رفتار ٹرک سے لڑنے کے بعد، ایکسیڈنٹ کے بعد آن دا اسپاٹ روڈ پر اس کا انتقال لکھا تھا، تو پہلے انتقال نہیں ہو سکتا، ایک سیکنڈ بھی تبدیلی نہیں۔ آپ سوچیں ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے لگتا ہے ہمیں مرنا ہی نہیں، اور مر کے ایسے چلے جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کبھی زندہ نہیں تھے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے۔ آپ گھر سے نکلیں مال جانے کے لیے، شاپنگ مال آپ کو جانا ہے، آپ کو سپر مارکیٹ جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے آپ اپنا جیب دیکھیں گے، جیب میں پیسے ہے کہ نہیں۔ چلیے یہ ترقی یافتہ دور ہے، آپ اپنا موبائل چیک کریں گے کہ اس میں گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم وغیرہ ہے کہ نہیں، تاکہ جانے کے بعد آن لائن آپ ٹرانزیکشن کر سکیں۔ لیکن اتفاق سے موبائل بھی بھول گئے، یا موبائل میں انٹرنیٹ کی سیوا نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے، آپ نے جیب میں پرس بھی نہیں رکھا، اور آپ چلے گئے مارکیٹ میں، آپ نے جا کر کے سامان لیا، سامان لینے کے بعد آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ آپ بتائیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، آن لائن کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا، تو افسوس ہوگا کہ نہیں؟ بتائیں افسوس ہوگا کہ نہیں؟ میں کچھ دل کی باتیں آپ کے دل تک پہنچانا چاہتا ہوں، افسوس ہوگا نا؟ آپ اپنے ہاتھ کو ملیں گے کہ یار میں تو پرس اپنے گھر میں بھول آیا، میں تو اپنا موبائل گھر میں بھول کے چلا آیا۔ حضرات گرامی یہ دنیا کا سفر ہے، دنیا میں آپ گئے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے تعلقات کا کوئی انسان مل جائے، آپ کا دوست مل جائے، آپ کا رشتہ دار مل جائے، یا دکان والا، مال والا آپ کا پہچان کا ہو، وہ کہے ٹھیک ہے سامان لے جائیے، بعد میں آپ آن لائن ٹرانزیکشن کر دیجئے گا، پیسے بھیج دیجئے گا۔
لیکن حضرات گرامی ذرا سوچے تو صحیح، یہ دنیاوی سفر ہے، یہاں تو کام بن سکتا ہے، لیکن دنیا کے بعد جو آخرت کا سفر ہے، اس سفر میں جانے کے بعد، بندے کے قبر میں جانے کے بعد، اگر نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، نمازوں کی دولت نہیں ہے، روزوں کی دولت نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کی دولت نہیں ہے، تو کتنا افسوس ہوگا۔ ایک روایت میں سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اگر آپ سے میں کہوں، ایک جملہ کہوں کہ مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، آپ کا فلیٹ بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک اسٹور روم بنا ہوا ہے، اس اسٹور روم کے اندر ایک سانپ ہے، میں خبر دیتا ہوں آپ کو، یا کسی عالم دین نے آپ کو خبر دی، آپ بتائیے اس اسٹور روم کے اندر جس کے بارے میں آپ کو خبر دی جائے کہ اس کے اندر سانپ ہے، آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے؟ جب تک کہ آپ لاٹھی کا انتظام نہ کر لیں، لائٹ کا انتظام نہ کر لیں، آپ اس سے بچنے بچانے کا انتظام نہ کر لیں، یا اس کے مارنے کا انتظام نہ کر لیں، آپ اس اسٹور روم میں جانا پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایک انسان نے آپ کو خبر دی ہے، جبکہ علماء موجود ہیں، علامہ مفتی قمر الدین صاحب قبلہ ثقافی موجود ہیں، دیگر علماء موجود ہیں، جانتے ہیں کہ الخبر یحتمل الصدق والکذب، خبر جو ہوتی ہے، نیوز جو ہوتی ہے، اس میں صدق و کذب کا احتمال ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے خبر دی، چلیے ہم نے ظن المومنین خیرہ کے تحت ایک عالم دین نے خبر دی کہ ہمارے اسٹور میں سانپ ہے، ہم نے مان لیا، چلیے ٹھیک ہے، لیکن آپ بتاؤ سانپ ہے، کاٹے گا؟ گارنٹی ہے؟ نہیں، گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے کاٹے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ ہی اسے کاٹ لیں، آپ اسے مار ڈالیں، کوئی ضروری نہیں، احتمال ہے کاٹے گا یا نہیں کاٹے گا، چلیے کاٹ لیا، بتائے کوئی بندہ کیا سانپ کے کاٹنے سے کنفرم 100% بندہ مر جائے گا؟ کوئی ضروری نہیں، ہو سکتا ہے سانپ کاٹے، یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، دعا کر دیں اللہ شفا عطا فرما دے، کوئی بنگالی ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیں، علاج کریں، اللہ شفا عطا فرما دے۔ سانپ کے کاٹنے کے بعد انسان کا مرنا کوئی یقینی نہیں ہے، انسان مر بھی سکتا ہے مرے، ہو سکتا ہے نہ مرے، لیکن حضرات گرامی مجھے بتائیے تو صحیح، اس کے باوجود انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس اسٹور روم میں جانا پسند نہیں کرتا جہاں پر اتنے احتمالات ہیں، خبر ہے، پہلی بات تو سانپ کا ہونا کوئی ضروری نہیں، ہو تو کاٹنا کوئی ضروری نہیں، چلیے ہے تو انسان کا مرنا کوئی ضروری نہیں، اتنے احتمالات کے باوجود انسان کا اپنا عالم یہ ہے کہ اس کمرے میں، اس اسٹور روم میں جانا انسان پسند نہیں کرتا، جب تک کہ اپنے بچاؤ کا انتظام نہ کر لے، جب تک کہ اسے لڑنے کا، اسے مارنے کا انتظام نہ کر لے، جب تک کہ اس اسٹور روم کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے لائٹ کا یا ٹارچ کا انتظام نہ کر لے۔ اب مجھے بتائیے، جب بندہ انسان دنیا سے انتقال کر کے قبر میں جاتا ہے، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جب بندہ دنیا سے انتقال کر کے جاتا ہے، اگر اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، نمازوں کی دولت نہیں ہے، روزوں کی دولت نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کی دولت نہیں ہے، اگر بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوتی، اعمال صالحہ نہیں ہوتے، ایسا بندہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے پر ایک ایسا سانپ، ایک ایسا اژدہا مسلط فرما دیتا ہے کہ اگر وہ ایک پھونک مار دے تو ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کے لوگ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں، ایسا سانپ اس قبر میں ڈالا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہوتی۔ آج ہم کو تو لگتا ہے کہ ہماری نیکیاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے اعمال نیکیوں سے پر ہیں، جب ہمیں دین کی دعوت دی جاتی ہے، جب ہمیں نمازوں کی طرف بلایا جاتا ہے، جب ہمیں تلقین کی جاتی ہے، جب ہمیں باقاعدہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اعتکاف کی دعوت دی جاتی ہے، اور اعتکاف کے نام پر الحمدللہ آپ کی مسجد میں علم دین بھی سکھایا جاتا ہے، تربیت بھی کی جاتی ہے، اس کے باوجود نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہے، دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے تو جو 2 دن کا یہ سفر ہے، آخرت کی فکر کریں، وہی انسان کامیاب ہے جو آخرت کی فکر کرنے والا ہے۔ اور آخرت کی فکر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، آپ دنیا کے گوشے میں بیٹھ جائیں، آپ اپنے گھر کے اندر کونے میں بیٹھ جائیں، کوٹری کے اندر بیٹھ جائیں، آپ جنگل میں چلے جائیں، نہیں نہیں، آخرت کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہیں اور دنیا میں رہ کر کے آخرت کی فکر کریں۔ آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں اسے دیکھیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کریں، پڑوسی کے حقوق کو پورا کریں، اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا دل آخرت کی طرف مائل ہو۔ یہ ہے انسان کی کامیابی، اور وہی انسان کامیاب ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے۔ لیکن حضرات گرامی، کسے آخرت کی فکر ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا،
قبر میں جانے کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. نہیں نہیں، یہ ہماری بیوقوفی ہے. حضرات گرامی، قبر کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں. امام غزالی فرماتے ہیں، میں جن دنوں عبادت اور ریاضت کا دور چل رہا تھا، احیاء العلوم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں میں عبادت اور ریاضت کے دور میں ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہا تھا. جنگل سے گزرتے گزرتے اتفاق ایسا ہوا کہ میں جنگل سے گزرتے گزرتے چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ایک پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک چٹان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور اس سے پانی کے 12 چشمے نکل رہے ہیں. کتنے چشمے؟ 12 چشمے جاری ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ 12 چشمے چھوٹے سے ٹکڑے سے نکل رہے ہیں. اب آپ بتائیے، چھوٹا سا ہول ہو، وہاں سے کوئی بڑی چیز نکلے تو تعجب ہوگا نا. امام غزالی کہتے ہیں مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ پانی کے 12 چشمے نکل رہے ہیں. یہ باقاعدہ چھوٹا سا چٹان کا ٹکڑا ہے، پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. لیکن حضرات گرامی، آپ توجہ کے ساتھ سنیں، یہ آخرت کی بات ہے، اللہ کے خوف کو سینے میں بسانے کی بات ہے. امام غزالی کہتے ہیں میرے عبادت و ریاضت کے دن چل رہے تھے، میں نے دیکھا چٹان کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر سے باقاعدہ پانی کے 12 چشمے نکل رہے تھے. میں وہاں پر کھڑا ہو گیا. میں کھڑا ہو گیا تو اللہ نے چونکہ ہر چیز کو زبان عطا کی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. چٹان کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی، بولنے کی صلاحیت عطا کر دی، بولنے کی طاقت عطا کر دی. اب جب بولنے کی طاقت عطا کی تو باقاعدہ اس چٹان کے چھوٹے سے ٹکڑے نے کہا، اے غزالی، تمہیں دیکھ کر کے تعجب ہو رہا ہے کہ میرے اندر سے 12 چشمے پانی کے نکل رہے ہیں، اس چیز سے تمہیں تعجب ہے؟ امام غزالی نے کہا ہاں ہاں مجھے تعجب ہے، لیکن یہ تعجب انکار والا نہیں ہے. میں تو اللہ کی پاکی اور اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں، اس کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں. اس لیے کہ میرا ایمان و ایقان تو یہ ہے کہ میرا رب ایسا قادر مطلق ہے کہ پتھر کے اندر جہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کے جانے آنے کا راستہ نہ ہو، اس کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے کو بھی میرا رب رزق عطا فرماتا ہے. اس شان کا وہ مالک ہے، وہ ایسا قادر مطلق ہے، وہ فعال لما یرید ہے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تعجب کر رہا ہوں تو اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں. میری زبان سے باقاعدہ سبحان اللہ کی صدا نکل رہی ہے کہ میرے رب کی شان کتنی اعلیٰ ہے، اس کی قدرت کتنی اعلیٰ ہے کہ چھوٹا سا چٹان کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر سے پانی کے 12 چشمے نکل رہے ہیں. اتنا کہنا تھا، چٹان کا چھوٹا سا ٹکڑا بول پڑا، ہاں ہاں تمہیں تعجب ہے. اب سنو اے غزالی، جس طریقے سے آج تم میرے سامنے سے گزر رہے ہو، اسی طریقے سے آج سے کچھ دن پہلے ایک قاری قرآن، ایک حافظ قرآن اسی راستے سے گزرا تھا. آپ سنیں گے، ابھی قاری قرآن کی تلاوت سنیں گے علامہ قاری بلال ازہری صاحب کی، انشاءاللہ تعالیٰ دلوں میں نور پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اچھے انداز میں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے ان کے ایمان میں کمال کے اعتبار سے ذاتی ہو جایا کرتی ہے. حضرات گرامی، اس چٹان کے چھوٹے ٹکڑے نے کہا جسے اللہ نے قوت گویائی عطا کی تھی، اے غزالی سنو، تمہیں تعجب ہے کہ میرے اندر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہے. سنو سنو، جس طریقے سے آج تم گزرے ہو اسی طریقے سے اس راستے سے ایک مرتبہ ایک قاری قرآن گزرا تھا. یہاں سے گزرتے گزرتے اس نے ایک قرآن کی آیت میرے سامنے پڑھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور انسان سے اور جنات سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہ نے جہنم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اے غزالی، اس نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے جب میرے قریب سے گزر رہا تھا تو باقاعدہ اس قاری قرآن، اس حافظ قرآن نے ایک آیت کریمہ اور پڑھی، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کا ایندھن، جس آگ کا ایندھن اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے اس آگ کا ایندھن پتھر کو بھی بنایا ہے. اے غزالی، جیسے میں نے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو سنا میں تڑپ گیا، خدا کے خوف کی وجہ سے میں لرز گیا، میرے اندر ایک لرزہ پیدا ہوا. اے غزالی، تمہیں لگتا ہے کہ بظاہر یہ پانی کے 12 چشمے ہیں؟ نہیں نہیں اے غزالی، یہ پانی کے 12 چشمے نہیں ہیں. میں سوچ کر کے میرے اندر لرزہ پیدا ہوا کہ جب دنیا میں آگ جلائی جاتی ہے، بڑی بڑی لکڑیاں اکٹھا کی جاتی ہے، تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے جلایا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں نے اس آیت کریمہ کو سنا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کا ایندھن انسان بھی ہے، اس آگ کا ایندھن پتھر بھی ہے. ایک غزالی میں تڑپ گیا، میرے اندر ایک لرزہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جب اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے
चट्टान को और बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल फरमाएगा। कहीं ऐसा ना हो मुझ जैसे चट्टान के छोटे से टुकड़े को, बाकायदा पत्थर के छोटे से टुकड़े को उस आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह की खशियत की वजह से, अल्लाह की खौफ की वजह से मेरे अंदर लर्जा पैदा हुआ। ए गजाली, तुम्हें लगता है ये पानी के 12 चश्मे हैं? ए गजाली, नहीं नहीं, ये पानी के 12 चश्मे नहीं, बल्कि अल्लाह की खौफ की वजह से ये मेरे आंसू हैं, जिसकी बुनियाद पर आज 12 चश्मे जारी हो गए हैं। ए गजाली, ये मेरे आंसू है जिसकी बुनियाद पर ये नाले जारी हो गए हैं। इमाम गजाली आगे फरमाते हैं, जब चट्टान के टुकड़े से ज़बाने हाल से मैंने इस सदा को सुना, मेरे आंखों से अश्क जारी हो गए, मेरी दाढ़ी मुबारक तर हो गई कि ये चट्टान का छोटा सा टुकड़ा है, इसके अंदर खुदा का इतना खौफ है, खुदा की इतनी खशियत है। हम सुबह से शाम तक ना जाने कितने खुराफात करें, हम ना जाने कितनी गलतियां करें, आज हमारी निगाहों से न जाने कितने गुनाह होते हैं। आज इन्हीं आंखों के जरिए न जाने सोशल मीडिया पर कैसी कैसी गंदी तस्वीरें हम देखते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के नाम पर न जाने कैसी कैसी गंदी वीडियोस हम देखते हैं, न जाने कैसी कैसी गंदी हरकतें हम करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों पर गंदी निगाहें उठा करके हम देखते हैं, इन पैरों के जरिए गलत जगह पर हम जाया करते हैं, इन हाथों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, सर से लेकर पैर तक पूरा बदन गुनाहों में मुलव्विस है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। हम सोचते हैं कि जिंदगी आसानी के साथ गुजार करके चले जाएंगे। नहीं नहीं, हर चीज का हिसाब देना है। और याद रखना, ये कब्र का मामला बड़ा अजीबो गरीब है। जब बंदा कब्र में उतारा जाता है, कसम खुदा की याद रखना, वो अकेला घर, अकेली जा, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। न जाने कब आपका आखिरी वक्त आ जाए, हमारा आखिरी वक्त आ जाए, हमारी जिंदगी की शाम हो जाए, हमारे वही जिगरी दोस्त जो चौराहे पर बैठ के एक ईयरफोन अपने कान में लगाया करते थे, दूसरा ईयरफोन अपने कान में लगा करके दोस्त के कान में लगा करके गंदी वीडियोस, फारशूरिया तस्वीरें देखा करते थे, आज वो दोस्त कब्रिस्तान में एक लम्हा रुकने के लिए तैयार नहीं है। वहां तो अजीब गरीब कैफियत है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वहां तो 5 जाएंगे 4 वापस चले आएंगे। कोई किसी का परेशानी हाल नहीं है, वो अकेला घर है, न जाने कितनी मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद सारे रिश्तेदार वापस चले आएंगे, अहबाब वापस चले आएंगे। जिसे तो अपना दोस्त कहते थे ना, वो बाकायदा मिट्टी देने के बाद तुम्हारे कब्र पर मिट्टी झाड़ेंगे, अपने हाथ को तालियों की तरह बजा करके वापस चले आएंगे। वहां तो मामला तुम्हारे हाथ में है। हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता जब हमारे बड़े कब्र के बारे में सुना करते थे, कब्रिस्तान के करीब से गुजरा करते थे। सुनो सुनो, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते थे, बाकायदा आंख से अश्क जारी हो जाते, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। लोग कहते, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आप तो इतने बड़े इमाम हैं, आप तो इतने बड़े खलीफा हैं, आप मोमिनीन के इमाम हैं, आप मोमिनों के खलीफा हैं, आप रोते क्यों हैं? लेकिन कुर्बान जाइए मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा पर, जात कितनी आला है, कितनी आला जात है, लेकिन अंदाज कितना निराला है। फरमाते हैं, सुनो, ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है, जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता। कुर्बान जाओ, आज हम जिंदगी ऐसे गुजारते हैं, ऐसे लगता है हमें मरना नहीं है। क्या आपको याद नहीं है, आज भी बाकायदा कारी कुरान की आवाज आपको आवाज दे रही है। उलमाए किराम हर जुमे में, हर बयान में बाकायदा चीख चीख करके आपको आवाज दे रहे हैं, अभी भी वक्त है, आजा इंसान पलटा। अल्लाह की रहमत सुबह भी पुकार कर कहती है, ए बंदे रात में गलतियां हुई है, आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आजा, रात में तुझसे गलतियां हुई है, अल्लाह की रहमत पुकार कर कह रही है। दिन में गलतियां हुई है, अल्लाह की रहमत रात में पुकार कर कहती है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। क्या तुम्हें फुज़ैल बिन अयास के वाक़े को तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है? कितने बड़े डाकू थे, नौजवानी का आलम है, बाकायदा एक औरत के इश्क में बाकायदा दीवार को फान करके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बगल के घर से एक आवाज आती है। एक कारी कुरान तिलावत कर रहा था, अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वक्त नहीं आया जो आपने आपको ये कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, जो नारा लगाते हैं कि हम प्यारे आका के मानने वाले हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम प्यारे आका के दामन को थामने वाले हैं, जो अपने आप को नारा लगाते हैं कि हम गौसो ख्वाजा रज़ा के मानने वाले हैं। आप बताओ तो सही, आवाज आती है, अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल याद इलाही से लरज़ जाए, उनके अंदर खुदा का खौफ पैदा हो, खुदा की खशियत पैदा हो।
फुज़ैल बिन अयाज ने इतना सुना, बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन जैसे सुना ना कैफियत बदल गई, वहां से वापस आ गए। कई रिवायतें हैं तज़किरतुल औलिया में बाकायदा बुजुर्गों ने नकल फरमाया है कि बाकायदा आप खंडहर में चले गए या एक मैदान की तरफ गए, लेकिन मैदान में गए तो वहां पर एक काफिला रुका हुआ था जो बाकायदा सफर से आकर के वहां पर पड़ाव डाल करके रुका हुआ था। जब वहां पर फुज़ैल बिन अयाज गए ना, जाने के बाद देखते हैं कि काफिला रुका हुआ है, वहीं पर जाकर के शामिल हो गए। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, यार यहाँ पर मत रुको, इसलिए कि यहाँ पर रुकोगे ये इलाका फुज़ैल बिन अयाज का है, बहुत बड़ा डाकू है, अगर वो यहाँ पर आ गया या उसके साथी यहाँ पर आ गए तो हमारे सामान तिजारत को लूट लिया जाएगा, हमारे माल पर कब्जा कर लिया जाएगा, हमारे माल पर डाका डाल दिया जाएगा। फुज़ैल बिन अयाज की आंखों में आंसू आ गए। फुज़ैल बिन अयाज ने तलब करके कहा था, मैं ही फुज़ैल बिन अयाज हूँ, लेकिन आज मेरा दिल याद इलाही से लरज़ चुका है, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर चुका हूँ। बाकायदा आपने ऐलान कर दिया। उसके बाद आप गली गली जाते हैं, नगर नगर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं। जिन जिन लोगों ने बाकायदा जिन जिन लोगों का माल आपने लूटा था, जिन जिन लोगों के माल पर आपने डाका डाला था, हत्तल इम्कान उसको वापस करने की कोशिश की, या तो आप माफी के तलबगार हुए। चलते चलते एक यहूदी के पास पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, जैसे यहूदी के पास पहुंचे हैं ना, यहूदी से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल बाकायदा डाके के जरिए लूट लिया था। यहूदी ने कहा नहीं, मैं वापस नहीं, मैं तो तुम्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं, अगर तुम माफी चाहते हो तो एक काम करो, कुछ दिन मेरे यहां पर नौकरी करो। अल्लाह अकबर, फुज़ैल बिन अयाज है, कहा ठीक है मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूं। चंद दिन तक बाकायदा रह करके उसके पास नौकरी की। जब वक्त पूरा हुआ, फुज़ैल बिन अयाज ने कहा अब मैं तौबा भी कर चुका हूं और बाकायदा तुम्हारी बात को पूरी कर चुका हूं, अब मुझे इजाजत दे दो। कहा हाँ ठीक है, मैंने माफ कर दिया और मैं इजाजत भी देता हूं, बस आखिरी जुमले आपके सीने तक पहुंच जाएं। फुज़ैल बिन अयाज जो बाद में विलायत के ताजदार बने, आज फुज़ैल बिन अयाज का आलम यह है कि माफी मांगने के बाद, अल्लाह की बारगाह में रुजू लाने के बाद, फुज़ैल बिन अयाज जब उस यहूदी के पास से जाने लगे, फुज़ैल बिन अयाज से यहूदी ने कहा था, सुनो एक काम करते चले जाओ, मेरे घर के अंदर कोठरी में बाकायदा एक बोरी है, उसके अंदर कुछ सोने और कुछ चांदी है और कुछ जेवरात पड़े हुए हैं, तुम जाओ उसे उठा करके ला करके मेरे हवाले कर दो, उसके बाद तुम आजाद हो, तुम चले जाना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फुज़ैल बिन अयाज गए, जाने के बाद बोरी को कंधे पर उठाया, ला करके यहूदी के सामने रख दिया। जैसे ही रखा, यहूदी ने बोरी को खोला, जैसे ही खोला तो उसके अंदर से बाकायदा सोने के जेवरात निकलने लगे, चांदी के सामान निकलने लगे। यहूदी ने देखा, मुस्कुराने लगा। जब मुस्कुराने लगा, फुज़ैल बिन अयाज देख रहे थे, आखिर अजीबो गरीब आलम है, मामला क्या है कि आखिर ये यहूदी मुस्कुरा क्यों रहा है। सवाल किया कि आखिर तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई या तुम्हारा कोई मामला हल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, उस यहूदी का जुमला सुने। उस यहूदी ने मुस्कुराते हुए कहा, काए फुज़ैल बिन अयाज, वाकई तुमने अल्लाह की बारगाह में जुरुजू ला करके अपने आप को बाकायदा मग़फ़िरत का तलबगार बनाया है और अल्लाह की तरफ तुम रुजू लाए हो, ये तुम्हारी तौबा सच्ची है और अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। इसलिए कि मैंने तौरात का मुताला किया है, मैं तौरात का आलिम हूं, मैंने तौरात में पढ़ा था कि आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से अगर कोई बंदा सच्ची तौबा करेगा तो सच्ची तौबा करने वाले का आलम यह होगा कि अगर सच्ची तौबा करने के बाद वो ईमान वाला मिट्टी को छू लेगा तो अल्लाह उसे सोने में तब्दील फरमा देगा, बाकायदा अल्लाह उसे बरकत अता फरमा देगा। आज तुम्हारी तौबा भी हक है, तुम्हारे मामलात भी हक है। आज इस बोरी ने गवाही दे दिया है, इसके अंदर तो मिट्टी थी, इसके अंदर तो अनाज था, लेकिन आज तुम्हारे छूने की वजह से अल्लाह ने इसे सोने में तब्दील कर दिया है, अल्लाह ने इसे ज़ेवरात में तब्दील कर दिया है। हज़रात गिरामी कुर्बान जाओ, ये फुज़ैल बिन अयाज है, इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचे कि उनकी बारगाह में रहने वाले बड़े बड़े औलिया इकराम नजर आते हैं। हज़रात गिरामी कहने का मतलब ये है, जब बंदा कब्र में उतारा जाता है अजीब गरीब कैफियत होती है। आज हमें भी चाहिए कि आपको इतना अच्छा मौका मिलता है, एतिकाफ के नाम पर आपकी इस मस्जिद में आपको बाकायदा इल्म दीन से आरास्ता पे रास्ता किया जाता है, जिसके बारे में एक हदीस सुनन दारमी में है, मन जाहुल मौत व हुवा यतलबुल इल्म लियुहिया बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबिय्यीना दरजतुल वाहिदतुल फिल जन्ना। अगर कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए आए, अगर उसका इंतकाल हो गया, उसका मकसद इस्लाम की तरवीज व इरशाद है, तबलीग दीन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसके दरमियान और नबिय्यीन के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फासला होगा, सिर्फ एक दर्जे का फासला होगा। हज़रात गिरामी मैं बताना ये चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस्म मुस्तफ़ा के लिए। आज आपका ये एतिकाफ जो रमज़ानुल मुबारक में अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी की क़यादत में होता है,
ہے پورے ہندوستان میں اس کی مثال دی جاتی ہے. اس لیے آپ اس مبارک موقع پر آیا کریں, علم دین سے آراستہ پیراستہ ہوں, عبادت و ریاضت میں اپنے وقت کو گزاریں, آخرت کی فکر کریں. آج فکر آخرت کانفرنس سے آخرت کی فکر لے کر کے جائیں اور سوچیں کہ انسان کو مر کے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے, اور جب قبر میں جائے گا نا تو کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے, وہاں تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے, عجیب و غریب کیفیت ہوگی, اور اس سے زیادہ معاملہ تو پھر حشر کا معاملہ ہے. یوما یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا, شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے, جہاں پر بیوی اپنے شوہر کو پہچاننے سے انکار کر دے, بھائی اپنے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے. حضرات گرامی, ایسے عجیب و غریب عالم میں 50,000 سال کا وہ دن ہے, سورج سوا نیزے پر, زمین تانبے کی, کسی کا پسینہ گھٹنے تک, کسی کا پسینہ ٹخنے تک, کسی کوئی اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگائے, اعمال کے اعتبار سے اس کے پسینے ہوں گے. حضرات گرامی, ہمیں احساس نہیں ہوتا. ذرا سوچے تو صحیح, ہمارا تو سر سے لے کر پیر تک پورا بدن گناہوں میں ملوث ہے. نہ جانے کتنی غلطیاں ہم نے کی ہے, نہ جانے کتنی رات گناہوں میں ہم نے گزارا ہے, نہ جانے کتنے نوجوان ہیں جن کی راتیں شراب کے اڈے پر گزری ہے, جن کی زنا کے اڈے پر رات گزری ہے, نہ جانے کتنے خرافات میں ہم ملوث ہیں. کوئی حسد کا شکار ہے, کوئی جلن کا شکار ہے, کوئی غیبت کا شکار ہے, کوئی باقاعدہ زنا کا شکار ہے, نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں ہم ملوث ہیں, اور زندگی ایسے گزارتے ہیں کالر کو ٹائٹ کر کے, ایسے لگتا ہے کبھی مرنا نہیں ہے. حشر کو یاد کریں, خدائے قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر میرے پیمبر کی سخت مشکل حساب میں ہیں. وہاں تو صرف سرکار کی ذات ہوگی جو ہمارے کام آنے والی ہے, لیکن کب؟ جب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو, جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. اس لیے حضرات گرامی, آج کی اس فکر آخرت کانفرنس میں یہی پیغام ہے کہ آپ حلال کھائیے, حرام سے بچیے, جائز کو جانیں, ناجائز سے پرہیز کریں, اللہ اس کے رسول کے اوامر پر عمل کریں, ان کے نواہی سے اجتناب کریں. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. زندگی میں پیغام دوسروں کو دو کہ دیکھو, زندگی کا مقصد کسی ایکٹر کی نقل نہیں ہے, زندگی کا مقصد کسی ہیرو کی نقل نہیں ہے, زندگی کا مقصد کسی کرکٹر کی نقل نہیں ہے, زندگی کا مقصد کسی نیتا یا کسی دنیا دار کی نقل نہیں ہے, بلکہ ہمیں بھیلواڑہ کی سرزمین سے, مسجد نیلا گران سے, علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری کے ذریعے جو پیغام ملتا ہے, جو حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت الرضوان نے پیغام دیا تھا, اسی پیغام کے ساتھ گفتگی کا اختتام میں کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو بتائیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد خرافات نہیں ہے, عبث نہیں ہے, کھیل کود نہیں ہے, بلکہ زندگی کا ایم کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے, زندگی کا مطمع نظر کیا ہے, زندگی کس لیے گزارنی ہے, زندگی کا مقصد ہے کیا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, زندگی ہوتی اس لیے ہے تاکہ اللہ کی بندگی ہو, اور جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو اسے زندگی نہیں کہا جاتا بلکہ اسے تو شرمندگی کہا جاتا ہے. حضرات گرامی, حضور تاج الشریعہ کی شعر کی صورت میں جو ہماری رہنمائی کل بھی کر رہا تھا اور آج بھی کر رہا ہے, اپنی گفتگو کا میں اختتام کرنا چاہتا ہوں. سارے لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی اور اسے لے کر کے جائیں گے کہ ہمیں یہی پیغام ملتا ہے, دنیاوی زندگی خرافات کے لیے نہیں ہے, زندگی بے مقصد نہیں ہے, زندگی کا ایک ایم ہے, ایک مقصد ہے, ایک مطمع نظر ہے, زندگی گزارنی کیسے ہے. یہ پیغام ہمیں صبح و شام مسجد نیلا گران سے ملتا ہے. سنو سنو, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں, زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. حضرات گرامی, وقت پورا ہو گیا, چونکہ ابھی علامہ مفتی قمر الدین صاحب قبلہ ثقافی کا شاندار خطاب سننا ہے, اور استاذ الاساتذہ پیکر اخلاق و محبت جامع معقول والمنقول حضرت علامہ مفتی تنزیب احمد مصباحی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہونے والی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مشہور نعت خواں عالمی شہرت یافتہ
حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ کی آمد ہے، جن کو بھرپور سننا ہے، ہم سب کو سننا ہے، اس لیے میں گفتگو کو اختتام کرتا ہوں، اور نیت کریں، سچی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ یاد رکھیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہے گویا اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں۔ اگر ایک قطرہ آنسو کا گر جاتا ہے یا بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ندم و توبہ، بندے کا شرمندہ ہو جانا اپنے گناہوں پر یہ بھی توبہ کی منزل میں ہے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں، مولا ہم تیرے گھر میں ہیں، ہم گنہگار صحیح، بدکار صحیح، اسیاں شعار صحیح، نہ جانے کتنے گناہ ہم نے صبح و شام کیے ہیں، لیکن آج تیرے گھر میں حاضر ہو کر فکر آخرت کانفرنس میں ہمارا ایک بھائی دنیا سے رخصت ہوا، ذکی شیخ کی صورت میں اس کی مغفرت بھی طلب کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تیری بارگاہ میں ہم فریاد کرتے ہیں جس کے صدقے میں مولا تو نے آدم کی توبہ کو قبول کیا، اسی محبوب کا وسیلہ اور واسطہ مولا ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن آج اس مبارک محفل میں ان علماء اکرام کو گواہ بنا کر تیرے گھر میں حاضر ہو کر سچی توبہ کرتے ہیں تیرے محبوب کے وسیلے سے۔ سارے لوگ مل کر پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مولا ہماری سچی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، مولا تعالی ہمیشہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بھائی جناب ذکی شیخ مرحوم کی مولا تعالی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ مولا انہیں جنت عطا فرما، ان کے بھائی طفیل ان کی والدہ کو مولا صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔